شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ روزے کی حفاظت کریں، تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائیں گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائیں گی۔ روزے دارو تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے روزے کی حفاظت فرمائی اور پورے ادب و شرائط کے ساتھ روزہ رکھا، روزے میں کھانے پینے کی پابندی تو ہے ہی، اور اس بات کی بھی پابندی ہو کہ جسم کے کسی عضو سے کوئی گناہ نہ ہو۔ روزے دار آدمی کی آنکھ بھی روزے دار ہو، زبان بھی روزے دار ہو، کان بھی روزے دار ہو، اور دل و دماغ بھی روزے دار ہو۔ اسی طرح اگر ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزے دار بن جائیں گے تو اسی کو حدیث شریف میں بتایا گیا، الصیام جنہ ما لم یخرقھا، کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اسے پھاڑ نہ دے۔ ڈھال سے مراد یہ ہے کہ روزہ انسان کے لیے شیطان سے حفاظت کا کام کرتا ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ کیوں کہ روزہ بھی رکھا ہے اور گانے بھی سن رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، بازار میں جاتے ہوئے غیر محرم کے اوپر نگاہ بھی ڈال رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے اور لوگوں پر بہتان لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ ایسا روزہ اللہ کی اجر نہیں پاتا، یہ ظاہر داری کر رہا ہے، روزے کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے، لیس صیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزہ کھانے اور پینے سے بچنے کا انعام نہیں بلکہ روزہ تو لغو اور فحش کاموں سے بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر روزے داروں کے متعلق فرمایا، من لم یضع قول الزور والعمل به فلیس له حاجہ فی ان یضع طعامه وشرابہ، کہ جو بندہ جھوٹ اور اپنے عمل کے کھوٹ کو نہیں چھوڑتا، یعنی اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا، اپنی برائیوں سے باز نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ویسے تو روزے دار ہیں، کم توڑ رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں اور کسی کے اوپر بہتان لگا رہے، کسی کی غیبت کر رہے ہیں۔ فرمایا ایسے بندے کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو آدمی جتنا نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے اس کو روزہ کم لگتا ہے، اور جو پرہیزگار نہیں ہوتا، اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچاتا، تو اسے بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے نہیں بچا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، دیکھا کہ دو عورتیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے، لیکن روزہ ان کو اتنا لگا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ اب ہم کیا کریں اپنے جان کا۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں کہیں کہ وہ قے کرے۔ دونوں کو کہا گیا کہ وہ قے کریں، چنانچہ ان کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ وہ حیران ہیں کہ ہم نے تو کچھ کھایا پیا نہیں، لیکن یہ کیا چیز ہمارے منہ سے نکل رہی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ دراصل روزہ رکھ کر دوسروں کی غیبت کرنے کی وجہ سے ہیں، اور غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا۔ یہ واقعات اس لیے پیش آئے کہ ہم جیسوں کے لیے آئندہ مثال بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت بنا دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، تب ہمیں روزے پر اجر بھی ملے گا اور روزے کے برکات بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادتوں کو صحیح طریقے پر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم کھانے پینے سے بچتے ہیں، اے اللہ ہمارے آنکھوں کا بھی روزہ، ہمارے کانوں کا بھی، ہمارے زبان کا بھی، یعنی جسم کے ایک ایک عضو کا روزہ جسے اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا، اس سے پورے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اپنے روزے کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائے۔
اور اللہ ہمارے اس رمضان میں مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور جو ہمارے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہے اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرمائے، جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ خصوصاً ہماری والدین کے عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے حقوق کو جان جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سینے کو کینے سے پاک فرما، اے اللہ اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما، اے اللہ شروع رمضان سے ہی اے اللہ تیری رحمت ہمارے اوپر جاری فرما، اے اللہ ہمیں رحمت والے جتنے دین ہیں پورے تیرے حکم کے مطابق اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ برکتیں عطا فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جو گناہ ہم نے کیے اللہ ہم وہ تمام گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، اے اللہ آئندہ ہمیں اس رمضان کی برکت سے نیکوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پچھلی زندگی ہماری جو گزری ہے آنے والی زندگی کو بہتر بنا اور تو ہم سے راضی ہو جا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل میں ہماری دعا کو قبول فرما۔